گرد و نواز سے جلسے میں آئے ہوئے لوگوں، اے لوگوں تہجد کے وقت میں اٹھا کرو، نماز پڑھا کرو. تہجد کی نماز چہرے پہ نور لاتی ہے. تہجد کی نماز جو ہے رزق میں برکت لاتی ہے. تہجد کی نماز جو ہے تمہارے سارے غموں کو مٹا کر سکھ کا اعلان کرتی نظر آتی ہے. کتابوں کے اندر لکھا ہے، امام اعظم کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف، وہ فرماتے ہیں جب تہجد کے وقت میں مصلی بچھاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، مجھے وہ سکون ملتا ہے جو بادشاہوں کو نرم نرم بستروں پہ نہیں مل سکتا ہے، گرم گرم بستروں پہ نہیں مل سکتا ہے. تہجد پڑھا کرو. آج کے نوجوان کو دیکھو، چہرہ مرجھایا ہوا ہے. آج کے نوجوان کا چہرہ تو سیب کی طرح کھلتا ہوا نظر آنا چاہیے، لیکن نوجوان تیرا چہرہ مرجھایا ہوا کیوں ہے؟ تجھے معلوم نہیں ہے موبائل کی اسکرین جو ہے جب تیرے چہرے پہ ٹچ ہوتی ہے تیرے چہرے کے سارے نور کو اڑا کر لے جاتی ہے. موبائل تجھے تباہ کر دے گا، موبائل تجھے خاکستر کر دے گا. اس لیے اس میں دیوانہ مت بن، بلکہ روزانہ قرآن کی 2 آیتوں کی تلاوت کر، ترجمے کے ساتھ پڑھ. اور سنو، یہ امت جتنی قرآن سے دور ہوتی چلی جائے گی اتنی ہی برباد ہو جائے گی، اتنی ہی تباہ ہو جائے گی. اس لیے ہمیں جو ہے قرآن سے بھی قریب ہونا پڑے گا، آقا کی سیرت سے بھی قریب ہونا پڑے گا. اللہ اکبر. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں سحری کے وقت میں کچھ سی رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، لیکن اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آیا. اتنے میں جو ہے امام الانبیاء تشریف لے آئے، بدر الدجا تشریف لے آئے، شفیع الورا تشریف لے آئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں حضور کے چہرے کی روشنی میں، حضور کے چہرے کی روشنی سے، چہرے انور سے اتنی روشنی نکلی کہ میں نے اس روشنی میں جو ہے اپنی گمشدہ سوئی کو تلاش کر لیا. سبحان اللہ، کیسا چوہچے، کیسا نور میرے نبی کا. امام جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ کے اندر لکھا ہے حضور جب مسکراتے تھے حضور کے جو ہے دندان مبارک سے ایسے نور چھن چھن کے باہر نکلتا تھا کہ سامنے جو ہے دیواروں پر پڑتا تھا، اس کا عکس نظر آتا تھا. یہ جو اندازہ لگائیے اعلی حضرت کے چھوٹے بھائی استاد زمن ماہر و فکر و فن نے جب اس حدیث پاک کو دیکھا، ان کا قلم عشق رسول میں جھوم کر بولا سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. یہ میرے آقا کا حسن ہے. اندازہ لگائیے اس حسن والے نبی کو چھوڑ کے دنیا کے حسن کی طرف جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، اور ہو گئے تباہ، ہو گئے برباد. تم کیا سوچتے ہو کہ زندگی بہت لمبی ہے، زندگی بہت بڑی ہے؟ ابھی دہلی میں دیکھو، پرسوں کی خبر ہے، دہلی میں کرول باغ پہ، وہ آپ نے نیوز بھی پڑھی ہوگی. الحمدللہ اس سے سب خبروں سے میں بہت باخبر رہتا ہوں الحمدللہ. کرول باغ پہ ابھی پرسوں کی نیوز ہے، ایک بلڈنگ وہاں پہ گری، وہاں فرمان صاحب کرولا باغ پہ بلڈنگ گری، 17 مسلمان اس بلڈنگ کے نیچے شہید ہو گئے. 17 مسلمان دہلی کے اندر، پرسوں کی بات ہے. یہ بات میں نے کیوں بتائی آپ کو، اس کا ریزن کیا ہے بتاؤں میں آپ کو. اس میں اکثر مسلمان تھے. کسی بھائی نے سوچا ہوگا کہ میں اپنا گھر چھوڑ کے آیا ہوں، اپنا علاقہ چھوڑ کے آیا ہوں، دہلی میں کمانے کے لیے آیا ہوں. کسی بیٹے کے اندر یہ ہوگی کہ میں اپنی ماں کے سارے ارمان پورے کروں گا. کسی بیٹے کی خواہش یہ ہوگی میں اپنی ماں کو عمرہ کراؤں گا. کسی فرزند کی خواہش یہ ہوگی میں اپنے ماں باپ کو حج کراؤں گا. کسی بھائی کی خواہش وہ دہلی میں جو کام کر رہا ہوگا کہ میں اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کروں گا. کسی بھائی کی خواہش یہ ہوگی میں اپنی بہن کی ڈولی بہت عزتوں کے ساتھ اٹھاؤں گا. لیکن ان کے دلوں میں کیا کیا تمنائیں ہوں گے کہ آگے چل کے ہمیں بزنس بڑھانا ہے، ہمیں بڑی بڑی گاڑیاں خریدنی ہے، کیا کیا تمنائیں تھی. لیکن جب موت آئی ہے ان کی جو سانسیں جو ہے وہ ہوا بن کے موتی میں بکھر گئی ہے. اللہ اکبر کبیرہ، موتی بن کے وہ ہوا میں بکھر گئے ہیں اور ان کی موت آ گئی ہے. جب موت آتی ہے ایک لمحے کا بھی وقت نہیں ملتا ہے، ایک سیکنڈ کا بھی وقت نہیں ملتا ہے. تمہارے دلوں میں کیا کیا خواہشیں ہوں گی، کیا کیا آرزویں ہوں گی. اس لیے میرے بھائی تمہارا اٹھنے
والا قدم بتاتا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں معلوم کہ اٹھنے والا قدم کہاں پر ہے. ڈوبتا ہوا سورج روزانہ خبریں دیتا ہے کہ ایک دن تم بھی ڈوبنے والے ہو. یہ سڑکوں کے کنارے آبادیوں میں قبرستان نظر آتے ہیں, یہ تمہیں بتاتے ہیں کہ تم مٹی کا رزق بننے والے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. پھر اللہ کی نافرمانی کس منہ سے کرتے ہو؟ پھر رسول اللہ کے خلاف کیوں جاتے ہو؟ آقا کا دل کیوں دکھاتے ہو؟ مسجد کو کیوں اجاڑتے ہو؟ جلسے کو کیوں اجاڑتے ہو؟ مدرسے کو کیوں اجاڑتے ہو؟ امام کا احترام کیوں نہیں کرتے ہو؟ آل رسول کی نگاہوں کا سامنے احترام کیوں نہیں لاتے ہو؟ میرے بھائیو, وقت مختصر ہے, نہ جانے کب موت کا فرشتہ آ جائے. صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے. مرتے جاتے ہزاروں آدمی, عاقل و نادان آخر موت ہے. جب سب کو جانا ہے کیوں نہ ایسے بن کر کے جائے کہ زمانے والے کہیں فلاں انسان بڑا اچھا تھا, کسی سے الکساتا نہیں تھا, سب سے محبت کرتا تھا, سلام کرتا تھا, آقا کی سنت کو عام کرتا تھا, اللہ اکبر, حق بولتا تھا, کبھی کسی کا گانا دیکھنے نہیں گیا, کبھی کسی کا ناچ دیکھنے نہیں گیا. یہ کام کر کے اپنے دل میں لے کر چلے گئے قبر کے اندر. جب نبی تشریف لائیں گے, چونکہ نبی تو سب جانتے ہیں کہ میرا امتی کیا کر رہا ہے, چونکہ آقا کی شان تو یہ ہے, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود, میرے آقا کا علم تو یہ ہے قیامت تک ہونے والے ہر واقعے کو نبی ایسے ملاحظہ فرما رہے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہمیں نظر آ رہی ہے. اللہ اکبر. جب نبی کی سنتوں پہ عمل کر کے قبر میں جاؤ گے, آقا تمہارا چہرہ دیکھ کر مسکرا گئے, فرشتوں کے سوالات میں آسانی ہو جائے گی, اور تا قیام قیامات تم ایسے سو گے کہ تمہیں کوئی تکلیف وہاں سے گزر بھی نہیں سکتی ہے. اللہ اکبر. اندازہ لگا. قریب آؤ, قریب آؤ. کب تک بھاگو گے؟ کب تک نبی کی سنتوں سے دور جاؤ گے؟ کب تک داڑیاں چھلوا کے جو ہے معاذ اللہ رب العالمین نالیوں میں بہاؤ گے؟ اللہ اکبر. کیا کوئی ہمارا آسرا ہے؟ تمہارے عمل اس لائق ہیں یا ہمارے عمل اس لائق ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے؟ نہیں ہے ہمارے عمل اس لائق کہ ہمیں جنت مل جائے. اگر جنت ملے گی تو نبی کی شفاعت سے جنت ملے گی, جنت ملے گی تو نبی کے آسرے سے جنت ملے گی. بتاؤ ذرا, قسم خدا کی ہم تو مالی طور پہ بھی کمزور ہیں, ہم تو جو ہے حکومت کے طور پہ بھی کمزور ہیں, ہمارے پاس بظاہر کچھ نہیں ہے. اگر ہم کسی چیز پہ فخر کرتے ہیں, ہمارے پاس کوئی چیز اگر ہے تو میرے بھائیوں ذرا اپنی اہمیت کا اندازہ لگاؤ. تمہارے پاس اگر کوئی چیز ہے وہ تمہارے دل میں توحید کی امانتیں ہیں, تمہارے دل میں رسالت کا اقرار ہے, تمہارے دل میں رسول اللہ کا عشق ہے, اور یہ عشق وہ چیز ہے جب تک تمہارے دل میں عشق ہے, تمہارے دل میں احساس ہے, جس دن یہ عشق نکل جائے گا, جس دن یہ محبت نکل جائے گی, اس دن احساس مر جائے گا, اور جس دن احساس چلا جائے گا یقین مانو اس دن تمہارا کوئی نہیں ہوگا پرسان حال. دنیا میں بھی خسارہ, آخرت میں بھی خسارہ ہو جائے گا. اس لیے سب سے زیادہ ہمیں اپنے نبی کی محبت دلوں میں موجزن کرنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. دلوں میں محبت لانے کی ضرورت ہے. محبت لاؤ. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کہ محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ بولو محمد سے سبحان اللہ. کون کون سے موضوع پہ گفتگو کروں, کیا کیا آپ کو بتاؤں. میں نے حضرت تخصص فی الادب بھی کیا دہلی کے اندر, ذاکر نگر بٹلہ ہاؤس میں تخصص ہوا نا. انگلش اور عربک لینگویج پڑھائی جاتی ہے, انگلش اور عربی. تو حضرت بقرہ عید کی نماز پڑھا کے نا, وہ نماز پڑھ کے میں تھوڑا راستے کی طرف گیا. جب میں گیا نا تو ایک دکان کے سامنے بھیڑ لگی ہوئی تھی. میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں, ابھی عید کی نماز کو صرف 2 گھنٹے نہیں گزرے تھے, 2 گھنٹے. کسی نے کہا سید صاحب یہ شراب کی دکان ہے, شراب کی. کہا, میں نے کہا یہ شراب کی دکان اتنی لمبی لائی, 50-60 لوگ کھڑے ہیں یہاں پہ. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کسی نے کہا سید صاحب
یہ وہی مسلمان ہیں جنہوں نے ابھی 2 گھنٹے پہلے بقرہ عید کی نماز پڑھی ہے. قسم خدا کہ میرا دل جو ہے پھٹ گیا, میرا دل بے چین ہو گیا کہ یہ وہی مسلمان ہے جنہوں نے 2 گھنٹے پہلے بقرہ عید کی نماز پڑھی ہے اور ابھی شراب کی دکان کے سامنے قطار لگائے ہوئے بیٹھے ہیں. بتاؤ ذرا, اللہ اکبر کبیرہ, کیا صرف نبی جو ہے ہمیں جو ہے صرف نبی ایسے راضی ہو جائیں گے؟ بڑی محنتیں کرنا پڑتی ہے. ان سے پڑھے لکھو لوگوں سے پوچھ لیجئے, ارے شراب وہ ناپاک چیز ہے میرے نوجوان بھائیو, اس کو چھوڑ دو, وہ ناپاک چیز ہے. شراب کی اگر ایک بوند, ایک قطرہ اگر بہت بڑے کنویں کے پانی کے اندر ڈال دیا جائے تو پورے کا پورا کنواں ناپاک ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, یہی وہ ناپاک چیز ہے جو انسان کے دل سے روح ایمان کو چھین لیتی ہے, جو روح تقویت کو چھین لیتی ہے. ان چیزوں سے دور ہو جاؤ. اور سنو میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ کا فرمان دیکھو, مجتہ جافزہ دیکھو, کیا مجتہ ہے؟ توجہ کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شراب, بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ, شراب سے بچ جاؤ, سود سے بچ جاؤ, سٹے سے بچ جاؤ, غیبت سے بچ جاؤ, چغل خوری سے بچ جاؤ, بد زبانی سے بچ جاؤ, گالی گلوچ سے بچ جاؤ, فحش کلامی سے بچ جاؤ, سارے بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ. اس کا رزلٹ تمہیں کیا ملے گا, اس کا نتیجہ تمہیں کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو, میرے نبی کے امتیوں, بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ. صرف بڑے بڑے گناہوں سے, چوری سے بچ جاؤ, زناکاری سے بچ جاؤ, ماں باپ کی نافرمانی سے بچ جاؤ, امام صاحب کی توہین سے بچ جاؤ, بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ. نکفر عنکم سیئاتکم, ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ تو ہم ایسے ہی معاف فرما دیں گے, چھوٹے چھوٹے گناہ تو ایسے ہی معاف کر دیے جائیں گے. بس بڑے بڑے گناہوں سے تمہیں بچنے کی ضرورت ہے. اور جس دن تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ گئے اس دن زندگی میں ہماری سدھار آ جائے گا, انقلاب آ جائے گا. اور قسم خدا کی ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں, باتیں کرنے کو تو بہت ہیں, خزانے میں کمی نہیں ہے. اور آپ لوگ جتنی محبت سے سن رہے ہیں اسی محبت سے آپ کو میں سنا بھی رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ میں اتنی حدیث پاک آپ کو بتا رہا ہوں. ایک حدیث پاک اور بتاتا ہوں, بہت پیاری حدیث پاک ہے. جب ہمارے نبی تشریف نہیں لائے نا, دیکھو حضور علیہ السلام کی سنت کیا ہے وہی بتا رہا ہوں آپ کو اسی موضوع پہ. اور حضور نے اس امت کو کیسے چینج کر دیا, انسانوں کو کیسے بدل دیا. ہمارے نبی کے آنے سے پہلے فرقان صاحب, جب حضور نے اعلان نبوت نے فرمایا تھا, معلوم ہے جس عورت کو پیریڈز ہوتے تھے, جس کو ناپاکی کے دن آ جاتے تھے, جو عورتوں کے ساتھ, ہر عورت کے ساتھ ہوتا ہے, مخصوص ایام ہوتے ہیں, ناپاکی جب عورت ناپاک ہوتی ہے, اس زمانے میں یہ رسم و رواج تھا. کیا رسم و رواج تھا معلوم ہے؟ رواج تھا کہ جس عورت پر ناپاکی کے دن آتے تھے اس عورت کے ہاتھ کی روٹی کوئی کھاتا نہیں تھا. سنو ذرا توجہ سے, نبی علیہ السلام کا تو میں کردار بتا رہا ہوں, ان کی محنت بتا رہا ہوں, محنت کی کچھ قدر کر لو نبی کی. کوئی روٹی نہیں کھاتا تھا جو عورت ناپاکی کے دن, جو بھی 4 5 6 7 8 دن آتے تھے. اللہ اکبر. حضور تشریف لائے, جب میرے آقا تشریف لائے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ کھانا بنانے کے لیے جا رہی ہے اور ان کے اوپر بھی جو ہے وہ ناپاکی کے دن آ گئے تھے. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں آج کھانا نہیں بنا سکتی. آقا نے فرمایا کیوں؟ کہ یا رسول اللہ میرے اوپر جو ہے اس وقت جو ہے میں حالات میں جو مخصوص ایام ہوتے ہیں میرے اوپر جو ہے وہ دن چل رہے ہیں, آقا میں کھانا نہیں بنا سکتی. اللہ اکبر. یہی وہ عورت تھی جس کو ذلیل سمجھا جاتا تھا, یہی وہ عورت تھی جس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا, یہی وہ عورت تھی جس کو گڈھے کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا. آقا نے فرمایا عائشہ وہ زمانے جاہلیت تھا, وہ ختم ہو گیا. اب سنو, تم کھانا بناؤ, ناپاکی تو پیشاب کی جگہ میں ہوتی ہے, ہاتھوں میں کوئی ناپاکی نہیں ہوتی ہے, کھانا ہاتھوں سے بنتا ہے. آقا نے اس زمانے جاہلیت والی رسم کو ختم
ختم کر دیا. اب اندازہ لگاؤ ذرا, میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں, آقا اگر کرم نہیں فرماتے, آج بھی تمہارے ہاتھ کی روٹی کوئی مرد نہیں کھاتا. یہ آقا نے تم پر احسان فرمایا ہے. اے عورتوں, تمہیں عزت دی ہے نبی آخر الزمان نے, تمہیں عزت دی ہے عزت والے نبی نے. آج وہی عورت کہتی نظر آتی ہے, آج وہی عورت پاکستان سے نعرہ لاتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی, میرا جسم میری مرضی. میری بہن, میری ماں بہن, میری بیٹی, تیرا جسم تیری مرضی نہیں چلے گی. رسول اللہ نے تجھے عزت دی ہے, بلکہ تیرے جسم پر رسول اللہ کی مرضی چلے گی. تیرے جسم پر شریعت مطہرہ کی مرضی چلے گی. تیرے جسم پر قرآن کی مرضی چلے گی. اس لیے کہ تجھے جو ہے حقارت والی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. نبی تشریف لائے, آقا نے فرمایا بیٹیوں کو زندہ گڈھے میں مت گاڑنا. اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں آج ذرا دیکھو, آج ایک نعرہ دیا جا رہا ہے, امریکہ نعرہ لگاتا ہے, یورپ نعرہ لگاتا ہے, لندن نعرہ لگاتا ہے, پیرس نعرہ لگاتا ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. ٹریفک کے پیچھے احتجاج ہے, بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. لیکن یہ نعرہ آج دیا جا رہا ہے جب جامعہ ملیہ دلی کے اندر کھل گئی, جب آکسفورڈ دلی کے اندر کھل گئی, جب بے شمار یونیورسٹیاں دلی کے اندر کھل گئی. آج یہ نعرہ دیا جا رہا ہے کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. جب لاکھوں یونیورسٹیاں ہیں, اس زمانے میں یہ نعرہ کس نے دیا تھا کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ؟ اللہ اکبر. آقا نے فرمایا تھا کہ بیٹی گڈھے میں گاڑنے کی چیز نہیں ہے. جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں گی وہ ان کو پالے گا, فَأَدَّبَهُنَّ, ان کو اچھا ادب سکھائے گا, فَزَوَّجَهُنَّ, ان کی شادی کر دے گا. یا جس کے پاس 3 بہنیں ہو بہنیں تو ان کی شادی کر دے. آقا نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ, جس کے پاس 2 بیٹیاں ہوں, فرمایا وہ بھی میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے 2 انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ, جس کے پاس 1 بیٹی ہو, فرمایا وہ بھی میرے ساتھ ایسے رہے گا جس طریقے سے 2 انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی نظر آ رہی ہے. اندازہ لگاؤ ماں کو عزت کس نے دی ہے, بیٹی کو عزت کس نے دی ہے, بیوی کو رسپیکٹ کس نے دی ہے, بہن کو عزت کس نے دی ہے. تو سید نگلی کے زندہ دل مسلمانوں, تمہیں بے اختیار کہنا پڑے گا یہ کسی اور نے نہیں بلکہ ساری کائنات کا تاجدار امام الانبیاء نے عزت دی ہے. نعرے تکبیر.